اس وقت کی ایک افسوسناک اور دلدوز خبر ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ایک بیٹے نے اپنی ہی ماں کا قتل کر دیا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ پولیس ذرائع سے ہمیں جو جانکاری ملی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 21 اکتوبر کو پولیس تھانہ مٹن میں ایک رپورٹ ملتی ہے، خبر پہنچتی ہے کہ اننت ناگ کی رہنے والی ایک خاتون جس کا نام رضیہ اختر زوجہ منظور احمد ہے، جن کی عمر تقریباً 45 سال بتائی گئی ہے، وہ کنکریٹ کے سلیب سے سلپ ہوئی اور اس کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ تو فوراً ہی جو پولیس ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچی، اس خاتون کو ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں پر ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ پولیس کو شک ہوا اور شک کی بنا پر پولیس نے اس قتل کی یا اس مرڈر کی یا اس موت کی تحقیق شروع کر دی اور سیکشن 174 کے تحت پولیس تھانہ میں رپورٹ درج ہوئی، اور اس کے بعد اس کی جب تحقیق شروع کی گئی پولیس نے تمام پرتے کھولنے کی کوشش کی اور اس خاتون کی لاش کو مردہ خانہ میں رکھ لیا گیا اور تمام تر جو لوازمات ہیں، قانونی لوازمات ہیں، ان پر عمل ہونے لگا۔ بعد ازاں پولیس کی کارروائی جب آگے بڑھتی رہی اور اسی کارروائی کے دوران کچھ لوگوں نے اس خاتون کے جو قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے اس مردہ گھر کو بھی توڑنے کی کوشش کی اور وہاں سے اس لاش کو نکالنے کی کوشش کی، جس کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ مزید پولیس کی ٹیم نے پوچھ تاچھ کی اور اس پوچھ تاچھ میں جو انکشاف ہوا وہ دل دہلا دینے والا تھا، اور اس میں پتہ چلا کہ اسی خاتون کا ایک بیٹا، بڑا بیٹا جس کا نام عاقب احمد خان ولد منظور احمد خان بتایا جا رہا ہے، اس نے اپنے ایک دوست عابد حسین گنائی ولد فاروق احمد گنائی کے ساتھ مل کر اس قتل کی واردات کو سر انجام دیا۔ تفصیلاً جانکاری جو پولیس سے ہمیں ملی ہے اس کے مطابق، اور ان جو یہ قاتل ہیں انہوں نے جو پولیس کو انفارمیشن دی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ بیٹا اپنے دوست کے ساتھ مل کر اپنی ماں سے کچھ پیسہ، کچھ رقم جو ہے وصول کرنا چاہتا تھا۔ ماں کے انکار کے بعد انہوں نے پلاننگ کی اور یہ جو اس کا دوست ہے یہ 21 اکتوبر کو تقریباً 3 بجے عاقب احمد خان کے گھر میں آتا ہے، یعنی اسی مقتولہ خاتون رضیہ اختر کے گھر میں آتا ہے، جہاں پر جو عاقب تھا وہ پہلے سے ہی عابد کا انتظار کر رہا تھا۔ ان دونوں نے جب ماں سے پیسے چھینے تو ماں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن ان دونوں نے ماں کو زبردست مارا۔ مارنے کے بعد عاقب کا جو دوست ہے عابد حسین وہ ایک پتھر لاتا ہے اور عاقب خان اپنی ماں کے سر میں اس پتھر کو مار دیتا ہے۔ یہ ساری جو واردات ہے وہ کچن میں سر انجام دی جاتی ہے اور بعد میں بڑی ہی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ کچن کو، پورے گھر کو صاف کیا جاتا ہے، اور اس خاتون کی یعنی بیٹا اپنی ماں کی چپل اٹھا کر جو کنکریٹ کا سلیب ہے اس پر رکھ دیتا ہے اور پھر آگے پیچھے لوگوں کو بتاتا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور خود ساتھ یہ دونوں لوگ ساتھ رہ کر اس خاتون کو ہاسپٹل پہنچاتے ہیں، اور بعد میں جب ان کے رشتہ دار مردہ خانہ کو توڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی یہ دونوں اشخاص جو ہے وہ ساتھ رہتے ہیں، لیکن تمام جو گتھی ہے وہ بالکل کل یعنی پیر کے روز سلجھ گئی، تمام معاملات سامنے آ گئے اور پولیس نے وہ پتھر بھی برآمد کر لیا کہ جس کے ساتھ اس خاتون کا قتل ہوا تھا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک بیٹا آخر اس حد تک کیوں پہنچ گیا کہ اس نے اپنی ماں کا ہی قتل کر دیا اور پھر اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس طرح کی گھٹنا کو سر انجام دیا اور اس کے بعد اس کو حادثاتی روپ دینے کی کوشش بھی کی۔ تو ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں اس پر والدین کو سخت دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے بچوں کو جو بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اخلاقیات سکھانے کی ضرورت ہے اور بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ رشتہ بنانے کی ضرورت ہے، اور تمام تر نوجوانوں کو بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ والدین جیسی عظیم نعمت جو قدرت ہمیں ایک بار عطا کرتی ہے وہ زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں مل سکتی، اور جس بچے نے اپنے ہاتھوں سے اس ماں کا قتل کر دیا کہ جس ماں نے اسے چلنا سکھایا، بولنے کے آداب بتائے، سوسائٹی میں رہنے کے قابل بنایا اور ایک لوتھڑے کو انسان کی شکل دی،
ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ اس طرح کے اشخاص کو ایسی سزا ملے گی جو پورے معاشرے کے لیے، پورے نوجوانوں کے لیے عبرت ہوگی، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کی مزید کارروائی سر انجام نہ دے سکے۔ ملتے ہیں کسی اگلی بڑی